اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ سورۃ حامیم سجدہ 24واں 25واں سپارہ، آیت نمبر 45 سے 51 تک پڑھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی مخلوق انسانوں کو آگاہ فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ 41ویں سورت ہے قرآن پاک میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ،
یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. فاختلف فیہا، پس اس میں بھی اختلاف کیا گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورۃ فاطر 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے مقرر ہو چکی ہے، آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی یہ بات مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. فیصلہ ہو چکا ہوتا کیا مطلب ہے؟ یعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ان کو آگاہ کیا جائے گا، آگاہ کرنے سے پہلے ہی ہوتا تو یہ فوراً ملیمیٹ کر دیے جاتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں یعنی ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو انکار کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگتا یا ان کی عقل میں بصیرت میں یہ بات نہیں، بلکہ محض شک کی وجہ سے یہ شک کر رہے ہیں جو ان کو بے چین کی رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کیوں ہیں؟ وہ شک میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لفی شک منہ مریب. من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے نا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا جو گناہ گار ہوتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے. اللہ پاک اپنی مرضی سے عذاب نہیں دیتا ہے جی. جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے، نہ کہ جس کو چاہے یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے. ایسا نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، علم الساعہ قیامت کا علم اللہ پاک کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہونی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے. کسی نے پوچھا تھا نا کہ بھائی قیامت کب واقع ہوگی، تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا، واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس کی بابت مجھے بھی اتنا علم ہے جتنا تجھے ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آنی ہے، یعنی میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا. دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی ربک منتہاہا، سورۃ النازعات میں 44 نمبر آیت میں ہے. پھر سورۃ الاعراف میں 187 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چلتا.
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو قیامت کا کچھ علم نہیں، وہ اچانک قائم ہوگا، وہ دن اچانک قائم ہوگا۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وضاحت واضح کی جا رہی ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، یہ درختوں میں سے اور یہ پودوں میں سے، یہ پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بھئی درختوں کے پتے نہیں گرتے، یہ اور جگہ دوسری جگہ فرمایا گیا نا کہ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو مادہ کوئی فیمیل کسی بھی مخلوق میں وہ حمل سے ہوتی ہیں، اس کو حمل ٹھہرتا ہوتا ہے، اور جو وہ جانتی ہے وہ بچے، سب کا علم اس سے ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما تحمل من انثى مادہ فیمیل مؤنث، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، سب کا علم اسی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بلا کر ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، جن کو تم میرے ساتھ شریک بناتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، جن سے طلب کرتے تھے، ان کو مقرب قرار دے کر کے کوئی ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو وہ میرے ساتھ تم ملاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر، مشرکوں کو بلا کر پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، أَيْنَ شُرَكَائِي کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں۔ ینادیہم، ان کو اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے، ان کو پکاریں گے، کہاں ہیں میرے وہ شریک۔ قالو، وہ کیا جواب دیں گے، آذناک ما منا من شہید، وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا، یہ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان ہی کر دیا، یعنی آج ہم سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ آج تو لوگ بڑے بڑے شریک ٹھہراتے ہیں، یہ رام، یہ مندروں میں، یہ بت، یہ زندہ، یہ مردہ، یہ قبروں کے نیچے، یہ پیر، یہ فقیر، یہ دوسرے، یہ ولی، کئی شکلوں میں، وہ تو رب کے مقرر، رب کے ولی قرار دے کر کے کسی بھی ذریعے سے تو وہ شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باطل عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دن، یعنی آج کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ رب کا کوئی شریک بھی ہے۔ کیا فرمایا، وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے، آذناک ما منا من شہید۔ اللہ 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 اللہ، یہ ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے، غیر اللہ کی پرستش کسی بھی لحاظ سے، وہ ان کی نگاہ سے اس دن گم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ ان سے دور ہو جائیں گے، اوٹ میں ہوں گے، نظر نہیں آ رہے ہوں گے، گم ہو گئے ہوں گے۔ ما كانوا يدعون من قبل، ما كانوا يدعون من قبل، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سادہ آسان ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جن کو وہ پہلے پکارتے تھے، اس سے پہلے ان کی پرستش، پوجا، عبادت، محبت، عقیدت، یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، عَنْهُمْ، ان سے وہ گم ہو جائیں گے، اوٹ میں ہوں گے، نظر ان کو نہیں آ رہے ہوں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کے فرما رہے ہیں۔ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے، وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کیا، یعنی وہ ادھر ادھر ہو گئے، وہ اوٹ میں ہیں، اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، واضح فرما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ وَظَنُّوا
یہ جمع کا صیغہ یعنی وہ سارے لوگ جو پہلے پرستش کرتے تھے اب ان کو نظر نہیں آ رہے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کی وہ پوجا پاٹ عبادت میں لگے رہتے تھے، چاہے وہ بت بتنیاں ہیں جی، دیوی دیوتا وغیرہ، اور یہ زندہ اور یہ مردہ، یہ سب جن کی پرستش کرتے تھے، اللہ 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 اللہ، تو کیا فرمایا اب یہ کیا سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، یہ گمان یقین کے معنی میں ہے، اللہ 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 وظنوا، اور یہ ظن یہ گمان یقین کے معنی میں، یعنی قیامت والے دن وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، ان کو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا آج کوئی نہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ کہف میں الکہف میں فرمایا نا 53 نمبر آیت میں، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کھول کے فرما رہے ہیں جی، اب ان کو یقین ہوگا کہ بھئی یہ آگ میں گئے جہنم میں گئے، اب عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں جی، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بھلائی کے وقت بھلائی کے مانگنے سے مانگتا رب سے انسان، یہ دیکھو انسان بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا ہی نہیں، اور اگر اسے کوئی کیا فرمایا، اگر اسے کوئی تکلیف آ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، قنوتی بن جاتا ہے، قنوط مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، فیئوس قنوط۔ اس کا کیا مطلب ہے جی، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہے، مختلف حال ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کی کوئی دنیا کی طلب نہیں ہوتی، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، وہ آخرت کو ہی پیش نظر مطمع نظر رکھتے ہیں۔ دوسرے، تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات جی اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں کہ اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ پاک اس میں ہمارا فائدہ ہی دے گا، اور ہمارے سیئات گناہ اور غلطیاں اور لغزشیں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ بنا دے گا۔ گویا مایوسی ان کے قریب نہیں پٹکتی ہے جی، اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے جی، کیا فرمایا، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ مایوس نہیں ہونا، یہاں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے کیا فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ سکھائیں، تکلیف کے بعد راحت دیں، تو وہ کیا اٹھتا ہے جی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، ہے جی، کیا کہتا کہ اس کا میں حقدار تھا، بھئی یہ تو میرا حق ہی حق ہے جی، میں تو اس کا ہی حقدار ہوں، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی ہے جی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، عملاً تو یہی ہوتا کو کوئی ڈر خوف نہیں، انہیں ڈر ہے ان کو قیامت کا کوئی ڈر نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً جی، کوئی ظن اس کو نہیں ہے جی، کیا فرمایا کہ کوئی خیال میں نہیں ہے اس کے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا بھی گیا ہے جی، کہ واپس دوبارہ رب کے پاس گیا بھی تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہت بہتری ہے، بہتری ہوئی میں پاؤں گا رب کے پاس بھی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ دیکھو نا واضح فرمایا، وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہ یہ ظن رکھتے ہیں
کہ میں لٹایا بھی گیا رب کے پاس، اگر مجھے کھڑا بھی کیا گیا تو وہاں میں اس سے بہتر پاؤں گا، للحسنہ عند لی ان لی عندہ للحسنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہنے والا منافق یا کافر، کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی ہے جی، وہ دنیا کو یہ سمجھتا ہے تو مطمئن نظر بنایا ہوا اس نے، تو آخرت بھی یہی سوچتا ہے کہ اسی طرح میرے لیے بڑی پرکشش اور بڑی زبردست اور بہتر ہوگی، تو وہ یہ ظن رکھتا ہے یہ اپنے آپ میں، وہ خود یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر کے فرما دیا، وَإِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگاہ کریں گے کفار کو ان کے اعمال سے، ان کو خبر دیں گے ان کی، بما عاملوا جو وہ کرتے رہے ان کے عملوں کی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ ہم دیکھ لیں، آج ہم یہ غور کر لیں، یہ کفر کرنے والے اور یہ انکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب ہم انسان پر نعمت کا انعام کرتے ہیں، انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں، رحمت دیتے ہیں جی، مہربانی فرماتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اعرض ونأى بجانبہ، اور منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اعرض اعراض کرتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، ونأى بجانبہ، اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کے واضح فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں نا، یہ بہت اہم باتیں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ یعنی حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے، متکبر بننے کی کوشش کرتا ہے اور شکر نہیں کرتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منہ پھیر لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اللہ جی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب مصیبت پڑتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جیسے شر سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور دنیا تو تکلیفوں کا کام ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا فرمایا؟ اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی دعائیں، چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، بڑی بڑی لمبی امیدیں، دعائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے، یعنی بارگاہ الہی میں آہوزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت اس کی دور فرما دے، اللہ واحد اس کی مصیبت دور فرما دے، یعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں پھر بھول جاتا ہے جی، نزول نعمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، اور حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کھول کے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے گا، توفیق انشاءاللہ تعالیٰ۔ تکلیف اور راحت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اس سبق میں یہ واضح فرمایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھایا ہے جی، کیا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تو اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، تو اختلاف کرنے والے پائے گئے دنیا میں۔ ان اختلاف والوں کے بارے میں اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا جی، کوئی بات ان کے لیے طے ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا، یعنی ان کو فوراً پکڑ گرفت میں لے لیا جاتا، گرفتار کر لیا جاتا، عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیوں بے چین ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کیونکہ یہ شک میں ہے،
یہ اپنے دماغ سے، عقل سے، اعتماد سے، ایمان سے نہیں، مثلا کہ ان کو تسلی نہیں ہوئی، نہیں ان کو تسلی ہو گئی ہے مگر یہ شک میں ہے۔ تو شک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں آگاہ فرما رہے ہیں، تسلا رکھنا، تسلا، شک میں نہیں پڑنا ہے جی۔ بے چینی کیسی آج دنیا میں، کوئی یقینی نہیں رہتی، اور یقین ایمان ہے، اور ایمان یقین ہے، اس میں یقین پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین پیدا ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی نفع نقصان ہے جی انسانوں کے لیے رکھا گیا، کوئی جو نیک کام کرے گا اس کو نفع ہوگا، اس کو بڑا فائدہ ہی فائدہ، اور جو برے کام کرے گا، سیئات، دین پر نہیں چلے گا، دین اسلام کے احکام فرما برداری سے بچا نہیں لائے گا، اس پر اسی کا وبال ہے۔ آج دیکھ لو ایسے سیئات کیا ہیں، گناہ ہیں، اسرا، بےہودگیاں ہیں جی، اور یہ بے حیائیاں اور دیگر امور، اور دین کی پابندیوں سے باہر نکل جانا، نڈر ہو جانا، اور یہ سود خوری اور رشوت خوری اور ظلم، زیادتی، اور بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، کبائر، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کا وبال انہیں پر ہوگا۔ تو آج بچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کوشش کی طرف چل پڑنا چاہیے کہ چلو ہم بچنے کی کوشش کریں، ہم اس راہ کی طرف چل پڑیں کہ چلو جو ہوا تو رب سے توبہ کریں، رب معاف فرما دے، اور آگے ہم اس سے توبہ طائب ہونے کی پوری جلدی کوشش کریں، جلدی۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آج واضح ہی فرما دیا سورۃ حامیم سجدہ میں، سورۃ فصلت 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ یقین کر کے فرما دیا کہ آپ کا رب ظلم نہیں کرتا، بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جی۔ اب ہم جو کریں گے تو وہ پائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اختیار دیا ہوا ہے جی، غفلت میں پڑے رہو، اندھے بنے رہو تو پھر کیا ہوگا ہے جی؟ اگر احکام نہیں جاننے کی کوشش کی، علم حاصل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو پھر تو یہ بنتی ہے، سزا بنتی ہے، اور جو نیک ہے اس پر جزا بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اس میں کوئی بات چھپی رہ ہی نہیں گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الیہ یرد علم الساعہ، بھائی قیامت کا علم، قیامت کے دن کا علم، قیامت کا آنا تو برحق ہے، تو وہ کب آنی ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ اور یہ 3-4 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، کس پودے سے کیا پھل نکلنا، اس میں سے کیا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جی۔ کوئی بھی مادہ، کوئی مؤنث جو حمل ہوتا ہے اس کو، اور وہ بچے جمتی ہے، سب اللہ کو جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب اس کا سب علم ہے جی۔ تو یہ سائنس، یہ دور، یہ ہسپتالوں میں یہ تو بعد میں ہوا ہے نا، پہلے سے، اس وقت میں تو یہ میڈیا، یہ کوئی چیزیں، ذرائع نہیں تھے، اس وقت کون جانتا تھا؟ تو اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، صحیح بات کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ درس دیا ہے، سمجھایا، آگاہ کیا ہے کہ بھائی مشرک جو ہیں، مشرک آج مشرک پائے جاتے ہیں، وہ رب سے امید توکل رکھتے ہیں، امیدیں لگائے ہوئے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ تمام قسم کے مشرکوں کو اس دن بلائے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک۔ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہوگا ہے جی، فرمایا پوچھے گا جی، وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، میرے وہ شریک کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شریک بالکل پسند ہی نہیں، وہ تنہا ہے، اللہ پاک اکیلا، واحد، لا شریک لہ ہے۔ تو وہ پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں، کیوں اس کی عبادت کرتے تھے، جو کرتے تھے تو وہ کہاں ہے، جو دکھاؤ۔ اللہ پاک تو وہاں موجود ہوں گے، اللہ پاک کو سارے وہاں پائیں گے، قیامت کے دن اللہ پاک وہاں موجود ہوں گے، وہ بادشاہ ہے اس دن کا۔ تو پھر وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا، کہہ دیا، قالوا آذناک ما منا من شہید، کہ ہم اس کو نہیں پا رہے، ان کا کوئی گواہ ہی نہیں اس دن ہونا ہے جی۔ وہ مک کر جانے ہیں، وہ جھوٹ اس دن وہ کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے، یا کوئی اللہ پاک تیرا شریک بھی ہے۔ یہ آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بھائی مشرک، شرک کرنے والے یہ آج سمجھ لیں، یہ جان لیں کہ مشرک ہے کیا، کیوں وہ شریک کرتے ہیں، کس کا وہ شریک کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیوں الہ نہیں مانتے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں جی، مشرکوں کو بتایا کیا
کہ ان کی پرستش عبادت جس کی کرتے ہیں وہ اس دن ان کے پاس ان کے سامنے ان کی مدد کو نہیں ہوں گے، وہ گم ہوں گے ہیں جی، یہ تنہا گرفتار عذاب ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، جو بھی مشرکوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے طریقوں کی ہیں جی، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے پکارتے ہیں، طلب کرتے ہیں، یہ بیٹے یہ بیٹیاں پیادہ ان سے پکارتے ہیں، اور صحت بیماریاں اور یہ امیدیں لگا کر کے جاتے ہیں غیر اللہ کے نظر و نیاز ہے جی۔ تو اس دن وہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کیا سمجھ لیا ہوگا کہ آج نہیں بچ سکتے ہم جی، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہوں نے سمجھ لیا، اس دن وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے، وہ نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، آج واضح کر دیا، دنیا میں بتا دیا ہے کہ بھائی وہاں نہیں بچ سکیں گے وہ، ان کو وہاں یقین پکا آ جائے گا۔ آج قرآن پر دعوت پہ، اسلام کی دعوت پہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ اگر یقین کر لیں تو ہی فائدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائیاں مانگتا ہے انسان، تھکتا ہی نہیں، بھلائیاں مانگنے سے اور تکلیف آ جائے تو بھئی یہ دنیا تو راحت کی جگہ نہیں ہے جی، السجن المومن، دنیا کیا سجن المومن ہے، تو یہاں تکلیفیں آنی ہی آنی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا، جب تکلیف پہنچ جاتی تو مایوس ہو جاتا، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم میسج دیا کہ بھئی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ بھئی تکلیف آئی ہے نا تو وہ جانے کے لیے آئی ہے، تکلیف رہنی ہی نہیں ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تکلیف پہنچے میں فوراً مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ کے مخلص بندوں کی طرح بنو، ان کا حال دیکھو، وہ مختلف ہوتے ہیں اس سے، فوراً مایوس نہیں ہوتے۔ وہ ایک تو دنیا کی طلب ہی نہیں کرتے، دنیا کے طالب نہیں ہوتے، بھائی مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جو ان کی طلب نہیں ہوتی، اور ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے۔ اور دوسری کیا بات ہوتی ہے، تکلیف ملنے پر وہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے پھر بھی مایوس نہیں ہوتے جی، پریشان تکلیف میں نہیں ہوتے اور مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس سے ان کے درجے بلند ہوں گے اور کفارہ سیئات ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر کے فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، ہم انسان پر جب انعام کرتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، علی الانسانی اعرض ونأى بجانبہ، وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے جی، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے شروع کر دیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ شکر نہیں کرتا ہے جی، منہ پھیر لیتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ بھائی سمندروں میں کس کو پکارتے ہو، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، جب مصیبت میں پھنس جاتے ہو، جب کچھ نظر نہیں آتا ہے جی، تو پھر صرف اسی کو پکارتے ہو، اسی سے دعائیں کرتے ہو، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے، پھر نہیں ہم کسی کو شریک تیرا ٹھہرائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا، جب اسے مصیبت پڑتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ہیں جی، جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 51 نمبر آیت تک آج ہم نے سبق پڑھا ہے اور درس میں یہ بات سمجھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہیں جی 45 سے 51 تک 5-6 آیتیں ہیں، تو اس سبق کو ہم نے یاد رکھنا ہے، بھائی نا امید نہیں ہونا، قیامت کے دن کی بات ہے، علم یہ کس کو ہے، اور یہ قائم ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں، اور پھر جو ہم اختلاف کرنے والے پائے جاتے ہیں آج، قرآن سے اختلاف، حدیث سے اختلاف، اور بات میں اختلاف، اور دین حق اسلام سے اور یہ امور سے ہے جی، اور مذہب کے اندر اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، وہ پکڑے گئے نا پھر، تو ان کا وقت مقرر تھا، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ فوراً نہیں پکڑے جاتے، ان کی طے ہے بات کہ ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر ہی ان کے پر پکڑ آتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، تو آج بھی ایسے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے ہمیں، تو ہم سمجھ جائیں ہیں جی، اندھے نہ بنے رہیں اور صراط مستقیم سیدھے رستے پر لگ جائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ اور بے چینی نہیں ہونی چاہیے، شک میں نہیں ہونا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور قرآن بیان کرتا ہے، بار بار کرتا ہے کہ آپ بغیر کسی شک کے رسولوں میں سے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، تو رسول کس لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس قرآن میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نبی پاک کے بارے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، ہیں جی، تو پھر یہ ویسے ہی ہے،
نفع کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے باتیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں. اور سورۃ حامیم سجدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے جی، ان کو اچھی طرح سمجھے، ہاں جی، اور بیان کرنے پر اور سمجھ کے عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید نکھار پیدا کرے، سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، عذابی لوگوں سے، اور شرک سے بچنے کی کوشش پوری کریں. ہے جی. اور شرک سے بچنے کی دعا کیا ہے؟ یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. وہ شرک سے اخلاص کے لیے، خلوص پیدا کرنے کے لیے، اپنے شرک کوئی ہو جاتا، جان بوجھ کے بھی ہو جاتا اور انجاننے میں بھی ہو جاتا، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی طلب ہے یہی ہے، پھر بھی ہے، چلو ہو گیا، تو پھر فوراً توبہ کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. آمین یا رب العالمین. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پروگرام تیار کرنا چاہیے، پروگرام بنانا چاہیے باقاعدہ، ہیں جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیے ہیں وہ تو لازمی فرض ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہیں جی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو محسن قرار دیتا ہے، اور جلدی جلدی کرنا، اور یہ چیزیں اور سبقت کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ آج کے سبق میں یہ اہم باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی، چینل کو آگے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور چینل سبسکرائب کریں، اور یہ باتیں ان پر عمل کرنے کی وہ اللہ سے توفیق طلب کی جائے. ہیں جی، یہ بہت اہم بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.